واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ وہ بولا، ہاں یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا، لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا، رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا، نئے رشتے ناطے وجود میں آ جائیں گے، نئے جوڑے بن جائیں گے، نئی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں نے پوچھا، مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے؟ تو وہ بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا، جبکہ مردوں کو جبلی طور پر عورتوں کا محتاج کر دیا گیا تھا۔ وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی، اس کے بغیر دنیا کا نظم چل نہیں سکتا تھا۔ مگر یہاں معاملات جدا ہوں گے، عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی، اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے؟ عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی، مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کے ضرورت مند ہوں گے۔ تو پھر ہم مرد تو نقصان میں رہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا، جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے، حوریں اسی مسئلے کا حل ہیں۔ میں نے کہا، مگر ان سے تو خواتین کو جیلسی محسوس ہوگی۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حوریں اپنے اسٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشک و حسد کا باعث نہیں بنیں گی۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹس کی مالک ہوں گی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں، خدا کی دنیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی۔ عبداللہ، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نکلے نہیں ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والی منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو۔ تو تم لوگ پانی سے غسل اور طہارت کرتے تھے، اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں۔ غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے، مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسم سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی ہے کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، مسلمان خواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ میرے مزاح کے جواب میں صالح نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں، تو ان کی اتنی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں ہے کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ میں نے پوچھا، اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ وہ بولا، میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔
وہ حور نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہے۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگھار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کے جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے۔ پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستواں، زباں شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغمے کی طرح کان میں رس گھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دل ربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلسلہ بیان جاری رکھا، لیکن اس دفعہ اشعار میں اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو بہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی گوائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹہر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ فالے بے تکان بولے چلا جا رہا تھا اور میں حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری باتیں واقعی مبالغہ، کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ اس نے کہا، یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا، سنو۔ ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے، جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، چوٹیوں پر ڈیرا ڈالتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقوی کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخر کار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تو وہ بولا،
تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ کہ کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہیں۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یعنی یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ذہن میں آنے والا یہ اعتراض جڑ دیا۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں وہ جب کبھی کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور لمحے بھر میں ہر خدمت بجا لائیں۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ میں نے پوچھا، کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ اس نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے، یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ۔ اس نے کہا، سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ تو اس نے کہا، قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ او، تمہارا اشارہ عہد الست کی طرف ہے؟ وہ بولا، ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہے۔ جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو ہوا یہ کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئیں، اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے۔ حشر کی سختی کو تو ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی ہے، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا؟ لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا، اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اسی لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سن بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے۔ یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں حور و غلمان بنا دیے جائیں گے۔ ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا، یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں
ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کے بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت اور غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لاتعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر کمانے کے مواقع دیے گئے، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا۔ میں نے کہا، میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کے براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، اس لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے۔ تو میں نے پوچھا، اور انبیاء کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے کہ ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کے احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے، زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا جزا، کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کس گروہ سے ہے اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی؟ اس نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ میں نے کہا، یار میں نے بڑا رسک لے لیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا نا، نو رسک نو گیم۔ مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں، اور میں بے شک سجدے میں گر گیا۔ دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح اب میں کبھی نہیں مروں گا، میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، قہقہے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔